اندھی محبت سے اندھی نفرت جنم لیتی ہے۔ اگر یہ نفرت سیاسی کاروبار میں تبدیل ہو جائے تو اس کا نتیجہ قتل و غارت کی صورت میں نکلتا ہے۔ نفرت کی سیاست کے یہ نتائج دنیا کے مختلف ممالک میں نظر آ رہے ہیں۔ 13 جولائی 2024 کو امریکہ کے ایک شہر بٹلر میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیا جانے والا قاتلانہ حملہ اسی نفرت کا نتیجہ ہے، جس کی لپیٹ میں آج دنیا کی سپر پاور بھی آ چکی ہے۔ خوش قسمتی سے رائفل کی گولی ٹرمپ کے کان کو چھو کر نکل گئی۔ حملے کے بعد ٹرمپ نے اپنے اوسان بحال رکھے۔ خون آلود چہرے کے ساتھ انہوں نے مکے لہرائے اور فائٹ کہتے ہوئے اسپتال چلے گئے۔ اس حملے کے فوراً بعد بہت سے پاکستانیوں نے ٹرمپ کا عمران خان کے ساتھ موازنہ شروع کر دیا، کیونکہ 3 نومبر 2022 کو پاکستان کے ایک شہر وزیر آباد میں ایک ریلی کے دوران عمران خان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ عمران خان اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی حملے کے بعد بہت جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ٹرمپ اور عمران خان میں مماثلت تلاش کرنے کا سلسلہ 13 جولائی کے قاتلانہ حملے کے بعد شروع نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ تو ٹرمپ اور عمران خان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، اور مماثلت تلاش کرنے والوں کا مقصد دونوں کی تعریف نہیں بلکہ دونوں پر طنز کے تیر برسانا تھے۔ حیرت انگیز طور پر ٹرمپ پر حملے میں ان کا ایک حامی جان سے چلا گیا، اور عمران خان پر حملے میں بھی ان کا ایک حامی قربان ہوا تھا۔ پاکستان میں عمران خان کے ٹرمپ سے موازنے کا سلسلہ ستمبر 2015 میں شروع ہوا، جب پرویز ہود بھائی نے انگریزی اخبار ڈان میں کالم لکھا جس کا عنوان تھا پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کالم میں عمران خان کی پارٹی کو برگر بچوں کا بریگیڈ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ایک غیر سنجیدہ سیاستدان ہے جو اقتدار میں آ گئے تو پاکستان کو کسی جنگ میں دھکیل دیں گے۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو امریکہ کے معروف کامیڈین ٹریزوک نو نے دا ڈیلی شو میں خان کو پاکستان کا ٹرمپ اور ٹرمپ کو امریکہ کا عمران خان قرار دے دیا۔ ابتدا میں عمران خان اور ٹرمپ کے آپس میں تعلقات اچھے نہ تھے، لیکن پھر جولائی 2019 میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کیا۔ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی۔ اس ملاقات میں ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی، جس پر بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ٹرمپ دراصل عمران خان کے ذریعے افغان طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور اپنی فوج کو افغانستان سے نکالنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے اپنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کے ذریعے افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کے لیے سہولت کاری کی۔ فروری 2020 میں افغان طالبان اور امریکہ میں دوحہ امن معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے چکر میں باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کر لی اور منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کی مکمل تفصیلات آج تک عمران خان کے سینے میں دفن ہے۔ مجھ جیسے کچھ گستاخوں نے باجوہ کو دی جانے والی توسیع پر تنقید کی تو تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جمہوریت پسندوں سے بھی گالیاں کھائی، کیونکہ جناب نواز شریف اور عمران خان سمیت جناب آصف علی زرداری ہر قیمت پر باجوہ کو توسیع دینا چاہتے تھے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف طریق عدم اعتماد لائی گئی تو پرویز ہود بھائی نے ڈان پر ایک اور کالم لکھا جو ان کے 7 سال پرانے کالم کا تسلسل تھا۔ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کالم کی دوسری قسط میں ٹرمپ اور خان پر یو ٹرن لینے اور غلط بیانی کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ پھر امریکی اور پاکستان اخبارات میں عمران خان کو طالبان خان اور ٹرمپ کو ٹرمپ خان کہا جانے لگا۔ ٹرمپ نے 2 دفعہ مواخذے کی تحریک کا سامنا کیا تھا اور دونوں دفعہ بچ گئے تھے۔ عمران خان نے طریق عدم اعتماد سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی توڑ دی، لیکن سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی اور خان صاحب طریق عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہو گئے۔ ٹرمپ کی عمر 78 سال اور عمران خان کی عمر 72 سال ہے، لیکن دونوں کو نوجوانوں کی زیادہ حمایت حاصل ہے، کیونکہ نوجوان ان دونوں کو غیر روایتی سیاستدان سمجھتے ہیں۔ نوجوانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ٹرمپ نے 3 شادیاں کی اور خان نے بھی 3 شادیاں کی۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ٹرمپ دونوں کے خلاف پرانی روایتی سیاستدانوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، دونوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور یہ دونوں اپنے پیروکاروں کی ضد بن چکے ہیں۔ غور کیا جائے تو ٹرمپ اور عمران خان کی اصل طاقت ان کے مخالفین کی غلطیاں اور ناقص کارکردگی ہے۔ یہ دونوں جب اقتدار میں تھے تو میڈیا سے ناراض رہتے تھے، دونوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان دونوں پر خوب تنقید کی۔ جب یہ دونوں اقتدار سے نکالے گئے تو ان پر بغیر سوچے سمجھے الٹے سیدھے مقدمات درج کیے گئے۔ میڈیا سے توقع کی گئی کہ ان جھوٹے مقدمات کا دفاع کرے اور دونوں کا بلیک آؤٹ کر دے۔ آزاد میڈیا کبھی جھوٹے مقدمات اور سینسرشپ کی حمایت نہیں کر سکتا۔
لہٰذا وہی صحافی جو پہلے ٹرمپ اور عمران خان پر تنقید کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر تنقید شروع کر دی۔ وہ جج صاحبان جن پر ماضی میں ٹرمپ اور عمران خان کے حامی تنقید کرتے تھے، انہی ججوں نے ان دونوں رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کر دیا۔ پہلے ٹرمپ اور عمران خان پر الزام تھا کہ وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں۔ آج یہ دونوں اپنے مخالفین کی اندھی نفرت کا نشانہ ہے، جو کسی نہ کسی طرح ان دونوں کا جسمانی وجود مٹا کر دونوں کی مقبولیت سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ طونس، دھاندلی اور قتل و غارت کے ذریعے پاپولر لیڈرشپ کا جسمانی وجود تو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کسی ریاست یا ادارے کی طاقت نہیں بلکہ کمزوری کا ثبوت ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلے کو کوئی 100 دفعہ سیاسی فیصلہ کہے، لیکن تاریخ میں یہ فیصلہ لکھنے والے 8 جج جسٹس منیر کی روایت کے باغی کہلائے گے۔ عدت میں نکاح کے مقدمے میں بری ہو جانے کے باوجود عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو اس سے ریاست مضبوط نہیں ہوگی۔ جہاں آئین و قانون مذاق بن جائے، وہاں ریاست کو ریاست نہیں سمجھا جاتا، کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ اور عمران خان کا صرف ایک علاج ہے، دونوں سے آئین و قانون کے مطابق نپٹا جائے۔ ہو سکتا ہے دونوں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں، اور اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو دونوں کا علاج عوام کے پاس ہے۔ عوام نے انہیں سر پر بٹھایا ہے، عوام ہی انہیں گرانے کا حق رکھتے ہیں۔ گالی اور گولی سے نہ ٹرمپ قابو آئے گا اور جھوٹے مقدمات سے عمران خان کی سیاست بھی ختم نہ ہوگی۔ دونوں کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو مزید خطرات سے دوچار نہ کیا جائے۔